اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، 30 آیات آپ کو ہدیہ کرنی ہیں اور جن کا موضوع ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، دین میں جبر نہیں۔ افسوس کہ جس کو ایک محلے میں طاقت ملی اس نے محلے میں اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی مرضی کا دین پھیلانے کی کوشش کی۔ جس کو ضلع میں طاقت ملی اس نے ضلع میں اپنی مرضی کا دین پھیلانے کی کوشش کی، اور جس کو اسمبلی میں عوام نے ووٹ دے کر بھیجا اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنی مرضی کا دین مسلط کرنے کے لیے کوشش کی۔ ان 30 آیات کو پس پشت ڈال دیا۔ میں ان اسمبلی ممبران سے میرا کوئی گلہ نہیں، کیونکہ وہ دین نہیں جانتے، انہیں دین کی تعلیم نہیں۔ علماء اکرام سے میری درخواست ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی ایسا قانون نہ پاس کیا جائے جو قرآن کی آیات کے خلاف ہو۔ میں آپ کے سامنے ان آیات کو پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں نے کچھ بریکٹ کیا ہے جہاں کھول کھول کے بیان کرنا ہوں۔ کن آیات کو پہلے بیان کیا، پھر کس انداز میں تبلیغ کرنی ہے، پھر آپ وکیل نہیں ہیں، پھر آپ دروغہ نہیں ہیں۔ نبی پاک کو جو اللہ پاک نے فرمایا، جس انداز میں مختلف اینگل کو کور کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت کا نمبر 256، دین میں زبردستی نہیں، دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 20، اے نبی تم پر صرف پہنچا دینا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خود نگران ہے۔ سورہ مائدہ آیت کا نمبر 92، پھر اگر وہ روگردانی کریں گے تو جان لو کہ رسول پر ہمارا پیغام کھول کھول کر پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ سورہ مائدہ آیت کا نمبر 99، رسول کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ سورہ ہجر آیت کا نمبر 94، پس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے وہ کھول کھول کر سنا دو اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ سورہ رعد آیت کا نمبر 40، بہرحال آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ یہاں اللہ پاک آپ دیکھیں کس انداز میں کہ آپ صرف سادہ انداز میں پیغام پہنچائیں، حساب تو ہم لیں گے، ہم انہیں نبڑ لیں گے، یہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ شورا، اگر انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے تمہیں ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو سوائے پیغام پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں۔ سورہ یاسین آیت کا نمبر 17، کہہ دو ہمارے ذمہ بس کھول کھول کر بیان دینا، پہنچا دینا ہے۔ سورہ نحل آیت کا نمبر 2، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو بس آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف سادہ انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ سورہ نحل آیت کا نمبر 35، کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ سورہ نحل آیت کا نمبر 82، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف تبلیغ کرنا ہے۔ سورہ نحل آیت کا نمبر 125، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دیں، ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ سورہ نساء آیت کا نمبر 80، جو نافرمانی کرے گا تو رسول ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ سورہ انعام آیت کا نمبر 104، جو دین میں اندھا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ سورہ یونس آیت کا نمبر 108 آیت کا نمبر 108، جو ہدایات اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے، میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت کا نمبر 107، ہم نے تمہیں ان پر حفاظت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا اور نہ ہی تم ان کے وکیل ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر 54، اور ہم نے تمہیں ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ انعام آیت کا نمبر 66، قرآن کو قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے، اے رسول کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ سورہ مائدہ آیت کا نمبر 49، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق ان کو حکم سنا دو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ کافرون آیت کا نمبر 6، کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ سورہ الاعراف آیت کا نمبر 184، میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں صرف مومنوں کو ڈرانے والا ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا، میں تو صرف مومنوں کو ڈرانے والا ہوں۔ سورہ ہجر آیت کا نمبر 99، اور کہہ دیجئے میں صرف
تنبیہ کرنے آیا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت کا نمبر 2، یقیناً میں اس کی طرف تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ سورہ یونس آیت کا نمبر 99، اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لاتے، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ ایمان لیں اور مومن ہو جائیں؟ کن کن الفاظ میں میرے پروردگار نے آپ نے اس لا اکراہ فی الدین کو بیان کیا ہے۔ غاشیہ آیت کا نمبر 22، تم نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر دروغہ نہیں ہو۔ سورہ ہود آیت کا نمبر 86، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی بہتر ہے، میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ سورہ یونس آیت کا نمبر ہے 41، اگر انہوں نے تمہیں جھٹلایا تو کہہ دو میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ اب آیت کا نمبر 7، تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ کیوں نہیں ہوتے، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تم انہیں پاکیزہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ سورہ قاف آیت کا نمبر 45، یہ جو کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس ہمارے عذاب سے ڈرو اور اس قرآن کی نصیحت کرتے جاؤ۔ یہ 30 آیات میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، برائے کرم ان کو مد نظر رکھیں، اور دین میں سختی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی میرے پروردگار نے قرآن پاک میں بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا اور دوسری کتابوں کو ترجیح دی۔ میں علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں، اسمبلی ممبران تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین نہیں جانتے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں اور ان آیات کی روشنی میں اسمبلی ممبران کو روکا جائے کہ وہ کچھ بھی ایسا نہ کریں جو قرآن کی آیات کے خلاف ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔